وہ ابھی نشے میں تھا۔ جب جب یہ دن آتا تھا اس کے سارے زخم رات کے اندھیرے میں ہرے ہو جاتے تھے، ورنہ باقی لوگ اسے بے حس اور بے رحم سمجھتے تھے۔ سب کو معلوم تھا اس حویلی میں کہ اس دن اسے ایسا غصہ چڑھتا تھا کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اسے معاف نہیں کرتا تھا۔ آج کے دن ہی اس کی ماں اس کے لاکھ رونے گڑ گڑانے پر اسے اور اس کے باپ کو چھوڑ کر ایک پیسے والے آدمی کے ساتھ جا چکی تھی۔ وہ گئی تو گئی، ساتھ میں اس کے باپ کو زہر بھی دے گئی۔ وہ وقت کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ شراب کا گلاس ہاتھ میں تھامے اندھیرے میں بیٹھے ایک کے بعد ایک گلاس چڑھائے جا رہا تھا۔ کمرے میں محض ایک چھوٹا سا نائٹ بلب روشن تھا۔ ایزل جو آج معمول کے مطابق چائے بنا رہی تھی، چائے بنا کر پلیٹ میں لیے شریفہ کی جانب پلٹی۔ اسے یہاں کام کرتے ایک ہفتہ ہی گزرا تھا، کیونکہ اس کی ماں بیمار تھی، جس کی وجہ سے وہ یہاں کام کر رہی تھی۔ مگر شریفہ کو اس کی خوبصورتی اور وہ دونوں ہی نہیں بھاتے تھے۔ یہ دے آئیں آپ۔ اس نے ٹرے شریفہ کی جانب بڑھائی، کیونکہ اس کا کام صرف بنانے کی حد تک تھا فی الحال۔ یہ آپ جناب سے مخاطب مت کیا کرو مجھے، چند سال ہی بڑی ہوں گی تم سے۔ شریفہ منہ بنا کر بولی، تم خود دے آؤ، کب تک بناتی رہو گی اور میں تمہارے حصے کے آدھے کام کرتی رہوں گی؟ اب سے بنانے کے بعد تم ہی دے کر آؤ گی، شریفہ کی نے چلاکی سے کہا۔ ایزل نے محض سر ہلایا اور دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے ٹرے لے کر سیڑھیاں چڑھتی کمرے کے سامنے آ کر رکی۔ چند منٹ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد وہ کشمکش میں مبتلا رہی اور جانے کے لیے پلٹی کے دروازہ آٹومیٹک انداز میں کھلتا چلا گیا۔ وہ لب کچلتی کمرے میں داخل ہوئی، جہاں الگ ہی بدبو اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کون ہے؟ اس نے بھاری آواز میں پکارا۔ ایزل کا سانس اوپر کا اوپر رہ گیا۔ اس نے آنکھیں میچ کر سوچا کہ وہ شاید اس منظر سے نگاہیں چرا سکتی تھی، مگر سامنے بھی وہ انسان تھا جو کسی کا سانس لینا اور روکنا دونوں بھانپ سکتا تھا۔ جواب دو، کون ہے؟ اب کی بار اس کی آواز میں غراہٹ مزید واضح تھی۔ بول رہے ہو یا میں گن نکالوں اپنی؟ اس کی آواز میں نشے کا بھاری پن چھلک رہا تھا۔ میں ہوں ایزل، اس نے ڈرتے ہوئے آواز ابھری۔ ادھر آؤ۔ اس کے حکمی انداز پر ایزل نے اپنے قدم بڑھائے۔ کمرے کی ہلکی روشنی میں اس کا وجود کسی ہیولے کی طرح کاؤچ پر دراز معلوم ہو رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا آج کیا دن ہے؟ نہیں، وہ جواب دینے کے علاوہ یہاں سے ہل نہیں سکتی تھی۔ کمرے میں چھایا سکوت ایزل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے، سب کو پتہ ہے، پھر تمہیں کیسے نہیں پتہ؟ ہاں، آج کے دن اس عورت نے میرے باپ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایزل کی زبان رہ گئی۔ چند پل بعد وہ بمشکل بولی، میں جاؤں سائیں؟ نہیں، میرا غم سن کے بھی تمہیں کچھ نہیں ہوا؟ کیوں ہوگا؟ جس پر گزرتی ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ ایک جست میں اٹھا اور ایزل کے وجود کو گلے سے پکڑ لیا۔ ایزل کا دوپٹہ سر سے سرک کر گلے میں آ گیا، مگر اسے محض ابھی اپنی جان کی پرواہ تھی۔ ایزل کھانستے ہوئے خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتی ہاتھ پیر چلانے لگی۔ حمزہ کو جیسے اسے پھڑپھڑاتے دیکھ مزہ آنے لگا۔ چند منٹ بعد اس نے ایزل کے وجود میں آہٹ محسوس نہیں کی تو جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ ایزل کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی، مگر آزادی پاتے ہی وہ اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ اسے لگا جیسے یہ اندھیرا اسے نگل لے گا۔ جیسی تکلیف تمہیں ابھی ہوئی ہے نا، ویسے ہی تکلیف جان جانے والی مجھے بھی ہوئی تھی، مگر تمہاری طرح کسی کو پرواہ نہیں ہوئی۔ جس کی اپنی ماں کو پرواہ نہ ہو اس کی کون پرواہ کرے گا؟ وہ کہکہا لگاتے ہوئے بولا۔ اتنے سکوت میں اس کا کہکہا لگانا ایزل کو مزید خوفزدہ کر گیا۔ میری زندگی بھی کیا ہے نا، غم بھلانے کو پی لی اتنی، اور پینے سے مزید غم یاد آنے لگا ہے۔ وہ وہیں کاؤچ پر گرنے کے انداز میں لیٹنے والا تھا کہ لڑکھڑا کر کاؤچ کے پاس ہی گر گیا۔ اس کے بھاری وجود کے گرنے سے تیز آواز آئی، سائیں آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کی آواز میں پریشانی دکھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیوں پریشان ہو گئی؟ ہاں، میرا وجود کسی کی فکر کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ چلایا اور ٹیبل پر دھرا مشروب سے بھرا گلاس اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ چھناکے کی آواز کے ساتھ ایزل کی بھی چیخ کے ساتھ آنسو بہنے لگے۔ وہ تو جدی پشتی ملازم تھے اس خاندان کے، مالک کے حکم کے بغیر اپنی جگہ سے ہلنا بھی گناہ مانا جاتا تھا۔ یہاں تو ایزل کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ اس کی اجازت کے بغیر ہلی بھی تو وہ اس کی جان لے لے گا۔ جاؤ یہاں سے، نہیں چاہیے مجھے کوئی۔
یہ اندھیرا میرا ساتھی ہے بس، نہیں چاہیے مجھے کسی کا رحم۔ وہ حلق کے بل چلایا۔ اگر اس کا کمرہ ساؤنڈ پروف نہ ہوتا تو یقیناً یہ آواز پوری حویلی میں گونجتی۔ محبت نہیں ہے تو رحم بھی نہیں چاہیے۔ آہستہ آہستہ زیر لب بڑبڑاتا ایزل کو وہ کسی پاگل سے کم نہیں لگا۔ ایزل کو تو بس یہاں سے جانے کی اجازت چاہیے تھی۔ وہ الٹے پیر تیزی سے باہر کی جانب بھاگی۔ اس نے باہر نکلتے ہی گہرا سانس خارج کرتے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اندھیرے سے نکل کر روشنی سے اس کی آنکھیں ایک پل کے لیے چندھیا گئیں۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا، جبکہ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس کمرے اور حمزہ افندی سے دور ہی رہے گی۔ تم شادی کر لو اب حمزہ، بہت سال گزر گئے ہیں، تمہاری عمر کے لڑکوں کے بچے بھی ہو چکے ہیں اور تم مان نہیں رہے ہو۔ سہیل آفندی نے اپنے بیٹے کو گھورا جو مزے سے کاؤچ پر پیر پھیلائے بیٹھا تھا۔ ڈیڈ، بچے بغیر شادی کے ہو جاتے ہیں، بتائے کتنے چاہیے، 1 درجن یا 2؟ اس کے لیے میرا شادی کرنا ضروری نہیں، آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ وہ آنکھ دبا کر بولا۔ سہیل آفندی نے اپنے بیٹے کو گھور کر رہ گئے۔ وہ 30 سالہ خبرو مرد تھا، مگر ایسا مرد جس نے اپنی زندگی سے شادی جیسا لفظ بالکل نکال دیا تھا۔ مجھ سے فضول باتیں مت بولو، تمہیں پتہ ہے تم ہی میری اکلوتی اولاد ہو، تمہاری وجہ سے خاندان میں کتنی باتیں چل رہی ہیں، پتہ ہے تمہیں؟ ہم جدی پشتی سردار ہیں، مگر تم جانتے ہو غیر شادی شدہ مرد پر لوگ کس طرح تبصرے کر رہے ہیں۔ تم یہاں کے ہونے والے سردار ہو، مگر مقابل بھی گردیزی خاندان ہے۔ مجھے لگتا ہے عاصم گردیزی ضرور اگلی پنچایت میں کچھ کرے گا۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ سرداری میری رگوں میں بہتی ہے، اس عاصم کو بھی دیکھ لوں گا میں۔ مگر میری چاہت کا کیا؟ مجھے بھی اب اپنے پوتا پوتی دیکھنے کی چاہت ہے، یا لگتا ہے میں اسی چاہت کے ساتھ دفن ہو جاؤں گا؟ انہوں نے ایموشنل بلیک میل سے کام لیتے ہوئے اس کے تاثرات جانچنے کے لیے میکانکی انداز میں اسے دیکھا۔ ان کا تیر ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ حمزہ کے تاثرات پل بھر میں بدلے۔ آپ جانتے ہیں اس دنیا میں واحد رشتہ بس آپ ہی ہیں میرے پاس۔ پھر اس طرح کہہ رہے ہیں؟ جب ہماری دولت سب کچھ ضبط ہو چکا تھا تب بھی میں نے بھروسہ ہمت نہیں چھوڑی آپ کی وجہ سے، اور پھر سے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو ہمارا تھا۔ تم جانتے ہو تمہاری ماں سے شادی کرنے کی وجہ سے ہی مجھے بے دخل کر دیا گیا تھا، مگر دیکھو وہ جو میری دولت کے پیچھے آئی تھی چند سال میں ہی اکتاہٹ کا شکار ہو کر مجھے چھوڑ گئی۔ لیکن ضروری نہیں ہر محبت کا یہی انجام ہو۔ انہوں نے حمزہ کو سمجھانا چاہا، جس کا دل محبت کے نام پر ہی چڑ جاتا تھا۔ اس لیے مجھے لفظ محبت سے ہی نفرت ہے۔ محبت محض برباد کرتی ہے۔ پھر تم میری پسند پہ اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کر لو بس، یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور اٹل ہے۔ اگر تمہیں شادی نہیں کرنی، میری خوشی کی پرواہ نہیں ہے، تو آئندہ مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ ان کی دھمکی پر حمزہ لب بھینج کر رہ گیا۔ وہ جس طرح کہہ رہے تھے اب وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ حمزہ کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا آرام سے، اس لیے انہوں نے یہی حربہ اپنایا۔ اس سے پہلے حمزہ کچھ کہتا ایزل کمرے میں اجازت لے کر داخل ہوئی۔ وہ ان کے گھر کے ملازم کی بیٹی تھی۔ سائیں چائے، اس نے ٹرے حمزہ کی جانب کی۔ حمزہ نے ہاتھ چائے کے لیے بڑھایا مگر ایزل کا ہاتھ لڑکھڑایا اور چائے دیتے ہوئے ساری گرم چائے حمزہ کے ہاتھ پر گر گئی۔ واٹ دا ہیل از دس؟ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ جھٹکتے ہوئے چلایا۔ ایزل جو آج پہلی بار یوں کام کر رہی تھی گھبرا گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ غلطی سے گرا ہے بچی سے؟ تو کس نے کہا ہے بچی کو کام پر رکھیں جب پروفیشنل نہیں ہے تو؟ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ ایزل نے سر جھکا لیا۔ وہ آنسو پیتے وہیں کھڑی رہی۔ اب دیکھ کیا رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، سارا موڈ خراب کر دیا میرا۔ حمزہ نے اسے بت بنے دیکھا تو تیزی سے بولا۔ اسے ایسے ملازموں سے سخت نفرت تھی جو اپنا کام ٹھیک سے کرنا نہیں جانتے تھے۔ ایزل گھبراتے ہوئے کانچ اور ٹرے وہیں چھوڑے تیزی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے زمین پر بے مول ہونے لگے۔ انہیں اپنے بیٹے پر افسوس ہوا جس کی تربیت میں کہیں ان سے کمی رہ گئی تھی۔ وہ کبھی اس کی زندگی میں ماں کی کمی پوری نہیں کر پائے تھے۔ یہ لڑکی اپنے ماں باپ کی جگہ کام کر رہی ہے، تم نے اسے خوف زدہ کر دیا بیچاری، تمہیں عورت سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ انہوں نے ایزل کے جانے کے بعد اسے گھر کا واٹ ایور۔ وہ سر جھٹک کر کمرے سے نکل گیا۔ مجھے نہیں جانا اوپر چھوٹے سائیں کے کمرے میں۔ وہ مسلسل شریفہ کو انکار کرنے لگی۔ آج 2 ملازمیں چھٹی پر ہیں تو کسی کو تو اوپر کی صفائی کرنی ہوگی۔ میں تو نہیں جا سکتی اوپر، چھوٹے سائیں کو میرا کمرہ صاف کرنا پسند نہیں۔
تو پھر میں کیسے جاؤں؟ وہ بہت خطرناک ہیں۔ وہ بے بسی سے پچھلا واقعہ یاد کر کے جھجھری لے اٹھی۔ تم ہی جاؤ گی اب، ورنہ کل سے مت آنا۔ ایسا مت کہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، ابا کا علاج چل رہا ہے اور اماں جوڑوں کے درد کی وجہ سے کام نہیں کر سکتی۔ اگر کچھ پیسے مل جاتے تو۔ پیسے کا خیال چھوڑ دے، جا اوپر صفائی کر، ابھی سائن نہیں آئے تو فکر مت کر، شریفہ نے اسے گھورتے کہا۔ ناچار ایزل تھکے قدموں سے دوبارہ اس کمرے کی جانب بڑھی۔ اس نے جیسے کمرے کا دروازہ کھولا، ایسا لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئی ہو۔ اندھیرے میں پچھلی بار کچھ واضح نہیں تھا، مگر روشنی میں تو جیسے یہ کمرہ کسی شہزادے کا لگ رہا تھا۔ کنگ سائز بیڈ کے ساتھ ایک طرف کاؤچ اور دوسری طرف ڈریسنگ ٹیبل موجود تھی۔ اس نے صفائی کا کپڑا ہاتھ میں پکڑا اور ایک کر کے ٹیبل پر سے مہنگی پرفیوم کی شیشیاں اٹھا کر صفائی کرنے لگی۔ اس کی نظر سامنے رکھی گھڑی پر گئی، جس کی چمک ہی الگ تھی۔ وہ لب کچلتی اس گھڑی کو دیکھنے لگی۔ کم از کم اس گھڑی کی قیمت اسے ہزاروں میں لگی، جبکہ اس کی مالیت لاکھوں کی تھی۔ یا اللہ، میں اس گھڑی جیسی واپس ایک لے لوں گی، ابھی مجھے ابا کا علاج کروانا ہے۔ سائن کے پاس تو ایسی بہت سی ہوں گی۔ اس نے وہ گھڑی ہاتھ میں اٹھائی کہ کسی کے دروازہ کھولنے کی آواز پر ایزل نے وہ گھڑی اپنے دوپٹے میں چھپا لی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ کوئی مرد ملازم نہیں ہے کہ اس گھر میں؟ وہ ایزل کو دیکھتے ہی غرایا۔ میں اس کا چہرہ گھبرایا ہوا تھا۔ اگر اس کی چوری پکڑی جاتی تو اس سے آگے وہ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کیا میں؟ ابھی کے ابھی نکل جاؤ اس کمرے سے اور دوبارہ یہاں کا رخ نہیں کرنا۔ اس کے بولتے ہی ایزل تیزی سے باہر بھاگی۔ ایڈیٹ! وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ٹیبل کے ساتھ لگے شیشے میں خود کو دیکھنے لگا، مگر ٹیبل کی بے ترتیبی دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ جو چیز جہاں رکھتا تھا اسے واپس وہیں چاہیے ہوتی تھی۔ یہ بات اس کے کمرے کی صفائی کرنے والا ملازم جانتا تھا۔ اس نے ارد گرد ٹٹولا مگر اپنی گھڑی نہیں ملی، جو اس نے خاص فرانس سے لی تھی۔ خاور، ابھی کے ابھی میرے کمرے میں آؤ۔ اس کی غصے بھری آواز سن کر خاور لمحے کی دیر کیے بنا اس کے سامنے حاضر ہوا۔ جی سائیں، یہاں میری گھڑی رکھی تھی، اب نہیں ہے، دیکھو سی سی ٹی وی میں۔ خاور نے چند منٹ میں ہی ویڈیو نکال کر اس کے سامنے رکھی، جہاں ایزل اس کی گھڑی چراتے ہوئے دکھ رہی تھی۔ اس نے ہمت اس لیے کر لی کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کمرے میں کیمرہ لگا ہے، جبکہ باقی ملازمین اس بات سے اچھی طرح واقف تھے۔ بلاؤ اس لڑکی کو۔ وہ ادھر سے ادھر ٹہلتے اپنا غصہ کم کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ خاور چند منٹ بعد ایزل کو لے کر آیا، جس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ تم نے چوری کی ہے؟ وہ گویا بتا رہا تھا۔ ایزل نے وہ گھڑی اس کے سامنے کی اور خود اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ مجھے پلیز یہاں سے جانے دیں۔ وہ سہمی ہوئی سی بولی تو حمزہ دورانی سگریٹ کے گہرے کش لیتا اسے دیکھنے لگا۔ اس کی غریب ماں نے پیسوں کے لیے اس کے باپ کو زہر دیا تھا اور امیر آدمی سے شادی کی تھی۔ اسے اس دن سے عورت ذات سے نفرت تھی، خاص کر غریب عورت سے۔ وہ اس دن سے ہر عورت سے بدلہ لیتا آیا تھا، پر آج نہ جانے کیوں سامنے زمین پر بیٹھی معصوم لڑکی کو دیکھ دل پگھلنے لگا تھا۔ سائی، کیمرے میں دیکھ لیا ہے، اسی لڑکی نے صفائی کے دوران گھڑی چرائی ہے، کیا کرنا ہے اس کا؟ ملازم نے کہا۔ میں واپس کر دوں گی، صرف اپا کے علاج۔ وہ کہنے لگی تھی جب حمزہ دورانی نے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور اٹھنے کا اشارہ کیا، مگر اس کی سرد آنکھیں دیکھ کر ایزل نے خود سے قدم پیچھے لیے۔ اسے حمزہ کی صورت میں اپنی موت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میرا اشارہ ہی کافی ہوتا کسی کے لیے، تم میری زبان کو تکلیف کیوں دے رہی ہو لڑکی؟ وہ لفظ چبا چبا کر بولا۔ میں نہیں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ چند قدم مزید پیچھے ہوتی اسے سیخ پا کر گئی۔ خاور، اس لڑکی کو میرے سامنے لاؤ۔ وہ دھاڑا۔ ایزل کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ چلو لڑکی، سنا نہیں سائیں کیا کہہ رہے ہیں؟ خاور نے بندوق نکال کر اس کی جانب کی تو ناچار ایزل کو اس کے سامنے جانا پڑا۔ اس نے سر اٹھانے کی غلطی نہیں کی تھی، جبکہ ہاتھوں میں لرزش واضح تھی۔ مجھے مت ماریں، مجھے زندہ چھوڑ دیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ یقیناً وہ اسے جان سے ہی مارے گا۔ بھلا چوری پر جان سے بھی مارا جاتا ہے؟ کیا یہ لڑکی اسے کسی زمانے کا قاتل ولن سمجھ رہی تھی؟ میں تمہیں نہیں ماروں گا، مگر میں نے کچھ اور سوچا ہے۔ اور سوچا ہے؟ جاننا چاہتی ہو وہ کیا ہے؟ وہ ایزل کی جانب ہلکا سا جھکا۔ تم خوبصورت ہو، وہ نہ جانے پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا، مگر اس کی نگاہوں میں الگ ہی بات تھی۔ وہ یوں ہی سانس روکے کھڑی رہی۔ لیکن تم ایک ملازمہ ہو،
یہی تمہارا پلس پوائنٹ ہے۔ مجھے پسند ہے تمہارا یہ سر جھکانا، ایک بار کی بات مان لینا۔ اور مجھ سے اس نے ایزل کا چہرہ انگلی کی مدد سے اونچا کیا، مگر تب ایزل نے اس کی نگاہوں سے گھبراتے ہوئے زور سے اپنی آنکھیں بھینچ لیں۔ خوفزدہ رہنا، یوں انٹرسٹنگ۔ میں جاؤں سائیں؟ کیا میں نے تمہیں اجازت دی ہے؟ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ ایزل، یہ ایک لفظی جواب آیا۔ نائس، ایزل۔ تو بتاؤ ایزل، تمہیں اس جرم کے لیے چھوڑ دیا جائے یا مار دیا جائے؟ بولو تمہارے ساتھ کیا کرا جائے؟ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ چھائی۔ چھوڑ دیا جائے، وہ اٹک اٹک کر اپنی سانس بحال کرتے ہوئے بولی تو حمزہ کہا لگا اٹھا۔ کیسے چھوڑ دیا جائے ہاں؟ چوری، وہ بھی حمزہ آفندی کے گھر سے، اس بات پر تو مار دینا چاہیے۔ اب میں سوچ رہا ہوں خنجر سے ماروں یا جلا کر۔ اس نے جو موت کا منظر ایزل کے سامنے کھینچا تھا، اسے تصور کر کے ہی ایزل کی روح تک کپ کپا اٹھی۔ اسے وہ وقت یاد آ گیا جب اس کے شکنجے میں ایزل کی گردن تھی اور وہ کسی بے بس پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ مجھے مت مارے، میں پیسے واپس کر دوں گی۔ وہ گھڑی جانتی ہو کتنے کی ہے؟ 50 لاکھ کی گھڑی ہے۔ میرے پاس تمہیں مارنے سے بہتر ایک اور آپشن بھی موجود ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا تو ایزل کی جان میں جان آئی۔ وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے اس کا ارادہ بدلے ایزل پوچھ بیٹھی۔ تمہارا نکاح کرنا۔ اچھا ہے، اس طرح تم چوری کی سزا کاٹو گی، کیونکہ سنتے پیسے تم پوری زندگی میں نہیں جوڑ سکتی۔ نکاح کس سے؟ یہ کیسی عجیب سی سزا تھی؟ یہاں پر میں یا خاور ہی موجود ہیں۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ خاور بول اٹھا۔ سائیں، میری تو شادی ہو چکی ہے، ایک ہی کافی ہے، میرے 2 بچے ہیں۔ تمہاری بات کر بھی نہیں رہا ہوں، تمہاری شادی کی عمر گئی، میں ہوں گنوارا صرف یہاں۔ وہ لفظ چبا چبا کر بولا۔ خاور اور ایزل دونوں ہی حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ آپ سے نکاح سائیں؟ ہم ملازم لوگ ہیں۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ جس انسان کے سامنے 2 منٹ سانس لینا محال تھا، کو جا کے اس سے نکاح کرنا۔ یہ تمہاری سزا ہے۔ پوچھ نہیں رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ تمہارے باپ کو بلاؤں گا بھی۔ جاؤ اب تم۔ اس نے بات ختم کی۔ ایزل کی ایک نہ سنتے خاور نے اسے باہر بھیج کر دروازہ بند کیا اور حمزہ سے مخاطب ہوا۔ وہ بچپن سے حمزہ کے ساتھ رہا تھا، اس لیے جانتا تھا جہاں تک کسی کی سوچ نہیں جاتی وہ کام حمزہ کر سکتا تھا۔ کیا میں بڑے سائی کو خبر دوں؟ تمہیں ان کے لیے ہی تو یہ سرپرائز ہے۔ وہ آج رات تک شہر سے آ جائیں گے تو خود دیکھ لیں گے۔ وہ ہنسا جیسے اس کی ساری پریشانی دور ہو گئی ہو۔ اگر برا نہ لگے تو ایک بات پوچھوں سائی؟ شادی کے لیے اتنی لڑکیاں موجود ہیں، پھر یہی کیوں؟ اس کا اور آپ کا کوئی میل ہی نہیں۔ خاور کسی بھی طرح اسے روکنا چاہتا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ نکاح کیوں کر رہا ہوں میں؟ جب یہ راز کھلے گا تب خود پتہ چل جائے گا۔ مولوی کا انتظام کرو، ڈیڈ کے آنے سے پہلے یہ نکاح ہو جانا چاہیے۔ اس نے حکم دیا تو خاور بے بس ہو کر تیاریاں کرنے چلا گیا۔ ابھی سہیل آفندی حویلی میں آئے ہی تھے کہ اندر کا ماحول دیکھ کر چونک گئے۔ آج لاؤنج خوشبو سے مہک رہا تھا۔ مبارک ہو سائیں۔ خاور فوراً سے پہلے ان کے سامنے مٹھائی کا ڈبہ لے کر نمودار ہوا۔ کس بات کی مبارکباد دے رہے ہو؟ انہوں نے آبرو اچکا کر پوچھا۔ وہ چھوٹے سائیں نے نکاح کر لیا ہے۔ واٹ؟ کس سے؟ وہ آپ ان سے خود پوچھ لیں۔ خاور اتنی بات بتا کر موقع کی نزاکت سمجھتا چلا گیا، ورنہ اس کی شامت آ جاتی۔ حمزہ افندی؟ وہ تیز آواز میں اس کا پورا نام بولے۔ جب بھی انہیں غصہ آتا تھا وہ ہمیشہ اس کا پورا نام لیتے تھے۔ جی ڈیڈ، لگتا ہے آپ کو خبر ہو گئی ہے میرے کارنامے کی۔ یہ خاور بھی نہ، اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ تم نے نکاح کر لیا ہے اور یہ خبر مجھے کسی ملازم سے مل رہی ہے؟ ہوش میں تو ہو تم؟ تمہارے رشتے کی بات میں تمہارے چچا سے چھیڑ چکا ہوں۔ کون ہے وہ لڑکی جس سے اچانک تم نے نکاح کر لیا؟ ڈیڈ، آپ کو نام نہیں بتا رہا، آپ پہچان نہیں پائیں گے، ملوا دیتا ہوں میں۔ اس نے ایزل کو آواز لگائی جو سر جھکائے دھڑکتے دل کے ساتھ کچن سے نکل کر سامنے آئی۔ اس کے سر پر لال دوپٹہ ڈلا ہوا تھا۔ یہ میری بیوی ہے، ایزل حمزہ دورانی۔ اس کے تعارف پر سہیل آفندی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے تو سوچا تھا کہ وہ اپنی بھتیجی کو بہو بنائیں گے، مگر یہاں تو بازی ہی الٹ گئی۔ یہ ہمارے گھر کی ملازمہ تھی۔ انہوں نے جیسے یاد دلایا۔ تصحیح کریں، ملازم، یہ نہیں اس کے ماں باپ تھے، آپ نے ہی کہا تھا، رائٹ؟
تم جان بوجھ کر مجھے تپانے کے لیے یہ سب کر رہے ہو نا؟ تمہیں شادی کا کہا تھا، کسی بھی انسان سے منہ اٹھا کر شادی کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ ان کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ کیسے کسی ملازمہ کو اچانک سے اپنی بہو تسلیم کر لیتے؟ ایزل اپنی حیثیت جانتی تھی، تبھی چپ کر کھڑی سنتی رہی۔ تم سچ سچ بتا دو، کیا ماجرا ہے یہ حمزہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی کے ساتھ شرارت نظر آئی۔ یہ معاملہ محبت کا تو نہیں لگتا ہے؟ کم آن ڈیڈ، محبت لفظ ہی نفرت ہے مجھے، یہ صرف برباد کرتی ہے ڈیڈ، اس نے طنز بھری آواز میں کہا۔ تم بتاؤ مجھے، کیا بولا ہے اس نے کہ تم شادی پر راضی ہو گئیں؟ ان کا رخ اب ایزل کی جانب تھا۔ وہ اچانک سوال پر گھبرا کر حمزہ کو دیکھنے لگی۔ ڈیڈ، پہلے آپ چاہتے تھے شادی کر لو، اب کر لی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ یہ گونگی ہے، جب میں چاہوں گا تب ہی بولے گی۔ اب جائیں، آپ بھی آرام کریں، میری شادی ہو چکی ہے، اب تو آپ کو چین کی نیند آئے گی۔ وہ آخر میں طنز کرتے ایزل کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ سہیل آفندی محض اسے دیکھ کر مٹھیاں بھینچ کر رہ گئے۔ اندر کہیں انہیں اس بات کا سکون بھی تھا کہ اس نے شادی کر لی تھی۔ اس نے کمرے میں آتے ہی ایزل کا ہاتھ چھوڑا۔ وہ جانتا تھا کوئی اگر اس کی کزن اس کی بیوی بن جاتی تو ہر وقت سہیل آفندی اسے کسی نہ کسی بات پر ٹوکتے رہتے، مگر ایزل جیسی لڑکی سے نکاح کرنے کا مقصد ہی انہیں خاموش کروانا تھا۔ ایزل جیسی لڑکی جو صحیح سے اس کے سامنے بول نہیں پاتی تھی، کبھی اس کی زندگی میں مداخلت نہیں کرتی۔ وہ خود کو پرسکون کرنے کے لیے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آج کا دن تھکا دینے والا تھا۔ ایزن چل پل اسے دیکھنے لگی جو جوتے سمیت لیٹ چکا تھا۔ اس نے ماں باپ تو اپنے چھوٹے سائیں کے آگے کچھ کہہ ہی نہ سکے، کیا کہتے جب وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ ایزل اس کے پیروں کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اس نے حمزہ کے جوتے کو ہاتھ لگایا۔ حمزہ جو آنکھیں موندے پیر لٹکائے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں پٹ سے کھلیں۔ ہٹو یہاں سے، کیا کر رہی ہو یہ؟ وہ جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سائیں، میں آپ کے جوتے اتار رہی ہوں، وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ تمہیں میرا کوئی کام کرنے، اب میری زندگی میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سے نکاح کیا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ بیوی سمجھ لیا ہے تمہیں۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں ایزل کو واضح کر دیا۔ جی سائیں۔ ایزل نے سر جھکا کر اپنا دوپٹہ درست کیا۔ اس کی چوڑیوں کی چھنکار کمرے میں گونجی۔ وہ وہیں اس کے پاس کھڑی رہی۔ اب دیکھ کیا رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، اور یہ چوڑیاں اتارو۔ اماں نے منع کیا ہے، وہ منمنائی۔ اتار رہی ہو یا میں خود اتار لوں؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ ایزل نے وہیں کھڑے کھڑے ایک ایک کر کے چوڑیاں اتار دیں۔ اب تم جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ میں کہاں؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ جہاں مرضی سو جاؤ، مجھے آرام کرنے دو۔ وہ تکیے میں منہ دیے لیٹ گیا۔ ایزل لب کچلتی کاؤچ کے پاس آئی۔ اے سی کی ٹھنڈک اسے محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے دوپٹے کو خود پر پھیلائے وہ کاؤچ پر لیٹتے ہی تھکن کی وجہ سے نیند کی وادیوں میں گم ہوتی چلی گئی۔ ان کے نکاح کو آج 2 دن گزر چکے تھے۔ حمزہ ان 2 دنوں میں زمینوں کے کام میں بھی الجھا ہوا تھا، مگر جب وہ واپس آیا تو حویلی کے گیٹ سے اندر آتے وہ گارڈن سے ہوتا گزرنے لگا، مگر کچھ تھا ایسا جس نے اس کے قدم روک لیے۔ وہ سامنے کا منظر دیکھ کر جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں نے جیسے اس منظر کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ ایزل کے سنہرے بال ہوا کی وجہ سے اڑ رہے تھے۔ بیبی پنک کلر کی فراک پہنے وہ خرگوش کے بچوں کو ہاتھ میں لیے گھاس پر بیٹھی اس خوبصورت منظر کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ آسمان پر سفید بادل چھائے ہوئے تھے جس کی وجہ سے دھوپ نہیں تھی۔ وہ خرگوش سے باتیں کرتی اپنی حسین مسکراہٹ کے ساتھ کسی کو بھی اپنی جانب مائل کر سکتی تھی۔ وہ پہرو اس منظر کو دیکھتا رہتا کیونکہ ایزل کا وجود دنیا سے بے خبر بس قدرت میں مصروف تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے صادق جو ان کا ملازم تھا، جو کب سے ایزل کو ایسے دیکھ رہا تھا، اس کی جانب بڑھا۔ کیا حال ہے بھائی؟ تو نے تو ہمیں لفٹ نہیں کروایا اور چھوٹے سائیں کو پھانس بھی لیا۔ اسی لمحے ایزل کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس کی آنکھوں میں خوف پھیلا تو منظر کا سحر ٹوٹ گیا۔ آپ مجھ سے ایسی باتیں مت کریں۔ ایزل جانے کے لیے اٹھی۔ صادق مکروہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر کیسی باتیں کروں؟ تو ہی بتا دے۔ اچھا ہے، سائیں کا دل خوش کر لے پھر میرا کر لینا۔ مالک ہے وہ ان کا زیادہ حق ہے تیری خوبصورتی پر۔ وہ ہنسا۔ ایزل کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ جیسے جانے کے لیے مڑی، صادق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جانے سے روکا۔ اس منظر میں صادق کی موجودگی حمزہ کے لیے ناقابل قبول تھی۔ وہ اپنی شرٹ کی آستینیں چڑھاتے ہوئے صادق کی جانب بڑھا جس کے ہاتھ میں ایزل کا بازو تھا۔
اس نے کھینچ کر صادق کے منہ پر مکہ مارا۔ صادق جو اس وار کے لیے تیار نہیں تھا لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ ایزل نے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی چیخ کو روکا۔ سائیں رحم کریں، میں نے کیا کرا ہے؟ وہ ہاتھ چہرے کے آگے کیے خود کو بچانے لگا۔ حمزہ اب صادق کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اسے زمین پر لٹائے مارنے لگا۔ ایزل کا بازو کیسے پکڑا؟ ہاں سائیں، اس نے خود بلایا تھا مجھے، صادق گھبراتے ہوئے بولا۔ حمزہ نے اسے گریبان سے پکڑ کر ایزل کے سامنے کیا۔ یہ لڑکی کون ہے صادق؟ جواب دو مجھے۔ وہ دھاڑا۔ صادق کی حالت بہت بری تھی، اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا جبکہ گریبان بھی چاک ہو چکا تھا۔ سائیں یہ بیوی ہے آپ کی، وہ سر جھکائے بولا۔ تو پھر ایسی بکواس کرنے سے پہلے تم کیوں بھول گئے تھے؟ ہاں معافی مانگو اس سے۔ معاف کر دیں بی بی جی، صادق باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ اب اپنی یہ منحوس شکل مجھے مت دکھانا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے صادق کو دھکا دیا تو وہ اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگا۔ حمزہ اب ایزل کی جانب بڑھا جو منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں روکتی رونے میں مصروف تھی۔ حمزہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ بس رونا بند کرو، رونے کے علاوہ بھی تمہیں کچھ آتا ہے کیا؟ اس پر ایزل نے معصومیت سے سر نفی میں ہلایا تو حمزہ نے تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ جب وہ آدمی یہ سب بکواس کر رہا تھا تو تم سے اس کا منہ کیوں نہیں توڑا گیا؟ مجھے آپ کی طرح منہ توڑنا نہیں آتا، وہ سر جھکائے شرمندگی سے بولی۔ حمزہ کو ایک پل کے لیے ہنسی آئی۔ وہ دھان پان سی لڑکی کیسے اس کی طرح کسی کا منہ توڑ سکتی تھی؟ جاؤ اب کھڑی کیوں ہو؟ حمزہ نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ وہ ابھی آرام دہ لباس میں ملبوس لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف تھا کہ ایزل کو کاؤچ کی جانب بڑھتے دیکھ کر ٹھٹکا۔ ایزل کے کپڑے کام کرنے کی وجہ سے زیادہ صاف نہیں لگ رہے تھے۔ تم نے یہ کپڑے 2 دن سے نہیں بدلے کیا؟ حمزہ جو نفاست پسند تھا ہر ایک چیز بہت جلدی بھانپ جاتا تھا۔ وہ بدلے تھے مگر میرے پاس یہی 2 نئے سوٹ تھے، کل وہ گیلا ہو گیا تو واپس یہ پہن لیا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے بولی۔ اس کی ماں نے اسے صرف یہی 2 نئے جوڑے دیے تھے جو آخری بار اس نے عید پر پہنے تھے۔ ابھی چلو اٹھو، چادر لو اپنی، ہم جا رہے ہیں، وہ حکمی انداز میں کہتے اٹھا۔ وہ جیسے اپ ٹو ڈیٹ رہتا تھا اپنے ارد گرد بھی ویسے ہی لوگوں کو چاہتا تھا۔ مگر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بے ساختہ سر اٹھا کر پوچھ بیٹھی۔ حمزہ نے بغور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ سیاہ بڑی بڑی آنکھیں معصومیت سے بھرپور تھیں۔ تمہیں یہ پوچھنے کا حق ہے؟ چلو اب۔ اپنا والیٹ اٹھا کر وہ کمرے سے چلا گیا تو ایزل بھی جلدی سے منہ دھو کر چادر سنبھالتی اس کے پیچھے بھاگی۔ حمزہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ سنبھال چکا تھا جبکہ ایزل لب کچلتی دروازے کو دیکھنے لگی۔ چند منٹ تک جب حمزہ نے ایزل کو یوں ہی کھڑے پایا تو جھنجھلاتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولتے اس کی جانب آیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں بت بنی کھڑی ہو؟ وہ مجھے گاڑی کا دروازہ کھولنا نہیں آتا، شرمندہ سے کہتے ایزل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کی نگاہیں اپنے پیروں پر مرکوز تھیں۔ حمزہ نے ایک نظر اس کے گلابی پیروں پھر گالوں کو دیکھا۔ سفید رنگت میں گھلا گلابی پن اسے پرکشش بنا رہا تھا۔ تو مجھے پہلے بتاتی۔ حمزہ نے سر جھٹک کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو ایزل اندر بیٹھ گئی۔ حمزہ نے بھی گاڑی میں بیٹھے گاڑی باہر نکالتے سیٹ بیلٹ لگائی۔ اس نے ایک نظر ایزل کو دیکھا۔ یقیناً اسے سیٹ بیلٹ بھی پہننا نہیں آتا تھا۔ حمزہ اس کی جانب جھکا تو وہ اس اچانک افتاد پر اپنی سانس تک رک گئی۔ وہ پورا اس پر جھکا ہوا تھا۔ ایزل اگر ذرا سا بھی سانس لیتی تو حمزہ کا ہاتھ اسے چھو جاتا۔ حمزہ نے ایک نظر ایزل کو دیکھا۔ کھا نہیں جاؤں گا میں تمہیں جو یوں سانس روک رہی ہو۔ حمزہ سیٹ بیلٹ لگا کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھا اور گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی تو ایزل کی سانس بحال ہوئی۔ چند گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ان کی گاڑی ایک بڑے شاپنگ مال کے سامنے آ کر رکی۔ وہ اپنی جگہ سے اترا اور ایزل کے لیے دروازہ کھولا۔ ایزل جھجکتے ہوئے باہر نکلی۔ یہ تو حویلی سے بھی بڑا ہے، ہم یہاں سے شاپنگ کریں گے؟ نہیں، اس کے برابر میں ٹھیلے لگے ہیں، وہاں سے کریں گے۔ اس نے طنز کرتے ایزل کا ہاتھ تھاما اور اندر بڑھ گیا۔ ایک برانڈ کے سامنے آ کر وہ رکا اور وہاں موجود ٹنگے ہوئے کپڑوں کو جانچنے لگا۔ یہ تو بہت مہنگے لگ رہے ہیں، وہ ٹیگ دیکھتے ہوئے بولی۔ تو کیا تم نے مجھے غریب سمجھ رکھا ہے؟ سر میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ آپ کی لٹل سسٹر کے لیے ہمارے پاس کچھ پیارے ڈریس بھی ہیں، سیلز گرل پیشہ ورانہ انداز میں بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی حمزہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ایزل تو لفظ لٹل سسٹر پر ہی حیرت سے منہ کھولے رہ گئی۔ جی آپ دکھا دیں ایسا ہی کچھ، اس کے کہنے پر سیلز گرل چلی گئی۔ میں اس لڑکی کو بچی دکھتی ہوں؟ ہاں، جس طریقے کی تمہاری شکل ہے لگتی تو اسکول کی بچی ہی ہو۔ حمزہ بھی باز نہیں آیا۔
یہ سائز کیسا رہے گا؟ نہیں، یہ سائز نہیں آئے گا، اس سے ایک بڑا دکھائیں۔ وہ ڈریس کو جانچتے ہوئے بولا۔ ایزل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہاں سے ایک کے بعد ایک ڈریس لینے کے بعد وہ باہر نکلا۔ اب وہ جوتوں کی شاپ پر آیا جہاں حسین سے حسین جوتا موجود تھا۔ ایزل مبہوت سی ہیلز والے جوتے دیکھنے لگی۔ یہ تمہارے نہیں آئیں گے، تم بچوں کی کلیکشن سے دیکھو، لب دبا کر کہتے وہ ایزل کا چہرہ مزید سرخ کر گیا۔ ڈھیر ساری شاپنگ کرنے کے بعد وہ دونوں حویلی کی جانب واپس جانے لگے۔ روز حویلی کے وسیع لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کا سامان اس کے ساتھ کھڑا ملازم کمرے میں لے جا رہا تھا۔ عروج نے اپنا سیاہ چشمہ اتار کر بیگ میں رکھا۔ حویلی کا لاؤنج کوئی پرانے زمانے کا نہیں تھا بلکہ نئے طرز پر بنا ہوا تھا۔ حمزہ جو لاؤنج میں بیٹھا چائے پی رہا تھا اسے دیکھ کر چونک اٹھا۔ تمہارا یہاں آنا کیسے ہوا؟ تم تو پیرس گئی ہوئی تھی، حمزہ نے سیدھا پوچھ لیا۔ عروج اور وہ ایک ساتھ پلے بڑے تھے۔ حمزہ نے کبھی اسے شادی کی امید نہیں دلائی تھی، مگر عروج خوش فہم تھی۔ میرے کزن ہو تم، یہ میرا بھی گھر ہے، تم کیا مہمانوں کو ٹریٹ کرنے کے مینرز بھول گئے ہو؟ میں یہاں ایک ہفتے کے لیے آئی ہوں۔ وہ طنز کرتی دھپ سے صوفے پر اس کے برابر میں بیٹھی۔ حمزہ نے اسے گھورتے ہوئے شریفہ کو چائے کے لیے آواز دی۔ ایزل چائے کی ٹرے لے کر باہر آئی۔ شریفہ اب بھی اسے وہ عزت نہیں دیتی تھی جو حمزہ کی بیوی کی ہونی چاہیے تھی۔ اس نے جان بوجھ کر ایزل کو یہاں بھیجا۔ ایزل کے قدم اپنے سامنے موجود حمزہ اور اس کے برابر میں بیٹھی عروج کو دیکھ کر رکے۔ عروج جینز شرٹ میں ملبوس کھلے بالوں کے ساتھ کافی ماڈرن لگ رہی تھی، عام سے نقوش مگر نخرے اس کے پورے تھے۔ وہ تو اب تک حمزہ کے برابر میں ایسے دھڑلے سے نہیں بیٹھی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں برا لگا، آخر وہ حمزہ کی بیوی تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے دوسرا خیال آیا ذہن میں، اگر میں ان کی بیوی ہوتی تو آج اس لڑکی کی جگہ ہوتی۔ یہ بس میری سزا ہے اور شاید وہ مجھے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ محض سوچ سکی۔ ٹرے تھامے وہ پہلے عروج کو سرو کرنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس نے کہا ہے تمہیں یہ سب کرنے کے لیے؟ حمزہ دبا دبا چلایا۔ اس کے ماتھے پر موجود بل اس کے غصے میں ہونے کے گواہ تھے۔ یہ تو میرا کام ہے آپ کو چائے دینا، وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ عروج ایک پل میں بھانپ گئی کہ ایزل وہی لڑکی ہے جس سے حمزہ نے شادی کی ہے۔ حمزہ، تم نے اس کے لیے مجھے چھوڑا ہے؟ سیریسلی؟ تمہارا ٹیسٹ کب سے اتنا خراب ہو گیا ہے؟ یہ تو بچی ہے بالکل۔ عروج سرتا پیر ایزل کو نخوت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ایزل نے سیاہ رنگ کا ہلکی امبرائڈری والا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ سر پر سلیقے سے لیا گیا شفون کا دوپٹہ اس کی سرخ و سفید رنگت پر جچ رہا تھا، جبکہ ہاتھوں میں اس نے ہمیشہ کی طرح اپنی ماں کی ہدایت پر چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ اس کا چہرہ کسی بھی آرائش سے پاک چمک رہا تھا۔ ایزل کا چہرہ ایک پل کے لیے مرجھا گیا۔ حمزہ نے یہ سب نوٹ کیا۔ اسے ایزل کے اس طرح سرو کرنے پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ جاؤ تم یہاں سے، ہو گیا ہو تو۔ اس کے غصہ کرنے پر ایزل گھبراتی ہوئی ٹرے وہی ٹیبل پر رکھ کر پلٹی۔ تصحیح کر لو، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، میں کبھی تمہارے ساتھ تھا ہی نہیں، تم جانتی ہو یہ بات، پھر بھی گلا کر رہی ہو۔ اگر یہ لڑکی نہ ہوتی تب بھی میں تم سے شادی کبھی نہ کرتا۔ مجھے کوئی شو پیس نہیں چاہیے تھا گھر میں سجانے کے لیے۔ ایزل کے جانے کے بعد اس نے عروج سے حساب بے باک کرتے ہوئے کہا، ہم بچپن سے ساتھ ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ تھے۔ میں نے تمہاری وجہ سے اتنے سال شادی بھی نہیں کی، تم نے ایک ملازمہ کو یہ جگہ دے دی۔ میں نے تمہیں کوئی آسرا نہیں دیا تھا عروج۔ وہ ملازمہ نہیں اب میری بیوی ہے، یہ بات ایکسیپٹ کر لو۔ میں جا رہا ہوں، میری امپورٹنٹ میٹنگ ہے، تم جب تک یہاں ہو میری کزن کے طور پر رہ سکتی ہو۔ وہ اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا بغیر اس کی سنے جا چکا تھا۔ عروج کا چہرہ خفت و شرم سے لال ہونے لگا۔ وہ سیخ پا ہوتی اپنی جگہ سے اٹھی اور اوپر کی جانب بڑھی۔ اس کا رخ اب حمزہ کے کمرے کی جانب تھا۔ بغیر دروازے پر دستک دیے وہ دھڑ سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ ایزل جو ابھی اپنے بال بنا رہی تھی، اس اچانک افتاد پر اس کے ہاتھ سے برش نیچے جا گرا۔ اس وقت کھلے بالوں میں ایزل کی خوبصورتی مزید نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ تم جس حق سے اس کمرے میں رہ رہی ہو چند دن کی بات ہے، بہت جلد یہاں سے نکل جاؤ گی، تم واپس اپنی اصل جگہ پر آ جاؤ گی، تو ان آسائشوں کی عادت مت ڈال لینا۔ وہ جلن و حسد میں اندھی ہوتی تیزی سے بولی۔ مگر میں جانتی ہوں اپنی حیثیت بی بی جی، وہ عروج سے بولی، کیونکہ جس طرح حمزہ نے اسے غصہ کر کے بھیج دیا تھا اس کا دل غمزدہ ہو چکا تھا۔ تم زیادہ مغرور ہو رہی ہو، وہ کیا ہے نا، حمزہ ایسے ہی اپنے مفاد کے لیے کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس نے بھی تمہیں انکل کے سوال جواب سے بچنے کے لیے نکاح کیا ہے تاکہ تم جیسی ملازمہ اس کے سامنے سر نہ اٹھا سکے۔ عروج ایک قدم آگے بڑھی۔ ایزل کا چہرہ دیکھ کر اسے مزید غصہ آنے لگا تو اس نے
टेबल पर रखी एजल की चंद चीज़ें भी फेंक दी। ये है तुम्हारी औकात। तुम्हारी ये जो ऊंचा उड़ने की ख्वाहिश है इसी तरह चकनाचूर हो जाएगी। उसने एजल का चेहरा उंगली की मदद से ऊंचा किया। तुम कम उम्र और खूबसूरत हो। देखना इस रिश्ते में हमजा को दूसरा मफाद तुम्हारे हुस्न से भी हो जाएगा। वो औरत ज़ात से नफरत करता है, मगर हो सकता है वो तुम पर मेहरबान हो इसलिए हो रहा हो ताकि तुम्हें इस्तेमाल करके तलाक दे दे। वो तुम्हारे करीब भी आएगा इसलिए। उरूज को हमजा का इस तरह एजल की साइड लेना एक आंख नहीं बाया था। फिर वो थी भी इतनी हसीन कि कोई भी इंसान उसकी जानिब राग़िब हो सकता था। एजल का चेहरा तारीख हो गया। उसने अभी तक इस बारे में सोचा ही नहीं था और अब हमजा ने भी कुछ ऐसा उसे जाहिर होने नहीं दिया था। मगर सामने मौजूद लड़की के सामने उसे जाने का कहकर हमजा ने उसे उसकी जगह दिखा दी थी। एजल के लब बंद थे, वो कुछ कहने की हालत में न रही। कोशिश करो खुद ही हमजा की ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ, वरना वो जिस तरह तुम्हें इस्तेमाल करके निकालेगा तकलीफ़ तुम्हें ही होगी। वो यहाँ का साईं है तो सोचो, उसकी शादी भी एक ख़ानदानी औरत से ही होगी। ये तो सब वक्ती है। जितने मज़े करने हैं कर लो लड़की। रोज उसे तनफ़ुर से देखती उसका दायां गाल ज़ोरदार अंदाज में नोचते जा चुकी थी, जबकि एजल की निगाह सामने ज़मीन पर किरची किरची हुए सामान पर थी। उरूज के जाने के बाद एक आंसू उसकी आंखों से निकलते बेमोल होने लगे। ज़मीन पर पड़ी चीज़ें इस बात का वाज़ेह सबूत थी कि अरूज उसकी ज़िंदगी एक मिनट में दरहम बरहम कर सकती है। वो जैसे ही नहा कर निकली, सामने हमजा पैर फैलाए लैपटॉप अपनी गोद में रखे काम कर रहा था। एजल की निगाहें उसकी जानिब उठीं। जब वो नहाने गई थी तब वो कमरे में मौजूद नहीं था। एजल ने सर पर बालों में तौलिया बांधा हुआ था। चेहरा साफ हो रहा था, जबकि नए बेबी पिंक सूट का रंग उसके गालों से मेल खा रहा था। हमजा की निगाहें उठीं तो पलटना भूल गईं। वो पैरी पेकर लग ही इतनी हसीन रही थी। गीले बालों की एक लड़ उसके कान के पास झूलती चंद शबनमी कतरे ज़मीन पर गिरा रही थी। वो वापस अपने लैपटॉप पर झुका, मगर चंद मिनट बाद झुंझलाते हुए उसने दोबारा एजल की जानिब देखा। एजल तौलिया से बाल निकालकर ब्रश की मदद से उन्हें सुलझा रही थी। उसके बालों की लंबाई उसकी कमर को छू रही थी। पतली कमर किसी भी दुपट्टे के बोझ से आज़ाद थी। बंद करो ये सब, मुझे सोना है। वो लैपटॉप बंद करते हुए बोला। एजल ने हैरत से उसे देखा, फिर अपना दुपट्टा संभालती काउच पर आकर लेट गई। कमरे की रोशनी में उसका सभी चेहरा मजीद चमक रहा था। वो उठकर एजल के पास आया। उठो और मुझे चाय ला कर दो। उसके सर पर खड़ा वो हुक्मिया बोला। एजल हैरत से अचानक चाय की फरमाइश पर गौर करने लगी, क्योंकि अभी 1 घंटा पहले ही वो मामूल के मुताबिक चाय पी चुका था। ऐसे क्या देख रही हो? मैं दोबारा चाय नहीं पी सकता हूँ क्या? उसने आईब्रो उचकाकर एजल को देखा। नहीं, पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं। उसकी निगाहों के अजीब से तासुर से बचते वो चाय लाने के लिए मुड़ी। हमजा को हवा में कमी का एहसास होने लगा तो उसने एसी मज़ीद तेज़ कर दिया। इस तरह में टहलते वो बार बार एजल के ख्याल को जहन से झटकने की नाकाम कोशिश करने लगा, मगर चंद पल बाद वो चाय का कप लिए फिर से उसके सामने थी। हमजा की निगाह उसकी कांची पलकों पर अटकी, फिर पलकों से होती निगाह उसके लबों पर फिसली तो उसने अपने लबों पर ज़बान फेरते खुद को कंपोज करने की कोशिश की। हमजा ने चाय का कप प्लेट समेत उसके हाथों से लेना चाहा तो एजल की उंगलियों का लम्स उसकी उंगली पर आ गया। हमजा ने कप लेकर वहीं रखा। भीगी भीगी सी एजल उसे बुरी तरह अपनी जानिब मुतवज्जा कर रही थी। आप चाय नहीं पी रहे? वो उलझन आमेज़ नज़रों से हमजा को देखते हुए बोली, जिसने चाय बुलवा कर वापस रख दी थी। हाँ, क्योंकि मेरा कुछ और खाने का दिल है। वो मायने ख़ेज़ नज़रों से उसके लबों को देखते हुए बोला। एजल ने उसकी नज़रों का बदलना 1 सेकंड में नोट कर लिया। मैं सोने जा रही हूँ, आप भी सो जाएं। वो जल्दी से काउच की जानिब बढ़ी और कंफर्टर डाल दे सोती बन गई। हमजा उसकी तेज़ी पर मुस्कुराया। उसकी मासूमियत और मनमोहनी सूरत बुरी तरह उसे अपनी जानिब खींच रही थी। मैंने इजाज़त नहीं दी तुम्हें सोने की। हमजा ने उसका कंफर्टर खींचकर दूर उछाला। फिर और चाय ला दूँ? वह हड़बड़ाकर इधर उधर देखते हुए बोली, क्योंकि हमजा की आंखों में झांकना मुश्किल था। नहीं, उसने झटके से एजल के वजूद को अपनी बाहों में भर लिया। एजल हैरत से हक्का बक्का उसे देखने लगी। नीचे उतारे मुझे, मैं गिर जाऊंगी। उसने हमजा के कॉलर को ज़ोर से जकड़ा तो वो कहका लगा उठा। औरत ज़ात से नफरत के बाद भी वो खुद को रोक नहीं सका एजल की तरफ माइल होने से। नहीं गिरोगी, तुम्हारा जितना वज़न है उतना मैं एक डंबल उठा लेता हूँ जिम में। उसका मुस्कुराना एजल को एक पल के लिए मबहूत कर गया। वो मुस्कुराता बहुत कम था। क्या देख रही हो? अच्छा लग रहा हूँ क्या? नहीं तो। उसने घबरा कर नज़रें चुराईं। नहीं लग रहा हूँ? मुझे तुम बुरा कह रही हो? वो संजीदा शक्ल बनाकर बोला। नहीं, मेरा मतलब लग रहे हैं। एजल गड़बड़ाई। अच्छा, कितना अच्छा लग रहा हूँ?
حمزہ نے اپنی ناک اس کی ناک سے جوڑی۔ ایزل کی مانو دھڑکنیں ہی رک گئی ہوں۔ اس کے چہرے پر جیسے پورے جسم کا خون سمٹ آیا ہو۔ مجھے جانا ہے، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ ابھی تو میں نے تمہاری سانسیں روکی بھی نہیں ہیں، پھر تم یہ گلا کر رہی ہو یار۔ مگر ابھی تمہیں بتا دیتا ہوں سانس رکنا کیا ہوتا ہے۔ وہ معنی خیزی سے مسکراتا اس پر جھکا۔ ایزل کو اب اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بول کر کتنا پچھتائی ہے۔ اس نے آنکھیں میچتے حمزہ سے الگ ہونا چاہا، مگر اس کا مزاحمت کرتا وجود حمزہ کی گرفت میں تھا۔ اس سے پہلے وہ بے ہوش ہوتی حمزہ نے دھیرے سے اسے الگ کیا۔ وہ سانس لیتی جیسے زندگی کی طرف واپس لوٹ آئی۔ چند منٹ بعد جب اس کی ہوش ٹھکانے آئے تو اسے عروج کی باتیں یاد آنے لگیں۔ تو کیا وہ صرف اسے استعمال کرنا چاہ رہا تھا؟ پھر وہ اسے چھوڑ کر عروج سے شادی کر لیتا۔ آپ مجھے کب چھوڑیں گے؟ میری سزا کب ختم ہوگی؟ تمہیں لگتا ہے یہ سب تمہاری سزا تھی، میرا تم سے شادی کرنا؟ اس نے پوچھا۔ کہیں نہ کہیں اسے ایزل ایک نظر میں بھا گئی تھی۔ ایزل نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں یہ سب سزا لگتا ہے؟ وہ گھمبیر آواز میں کہتے اس کی گردن پر جھکا۔ ایزل کی سانس واپس حلق میں آ گئی۔ ایزل کا دماغ عروج کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے زوردار جھٹکے سے حمزہ کو الگ کیا۔ مجھے سزا لگتا ہے یہ، قریب مت آئے میرے، وہ تیزی سے بولی۔ حمزہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ سامنے موجود لڑکی اسے دھتکار رہی تھی۔ کیوں؟ شوہر ہوں تمہارا، آ سکتا ہوں جتنا قریب آنا چاہوں۔ اس نے ایزل کا بازو جکڑتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار ابھرے۔ مگر کیا ہے، مجھے تمہاری طرف پہل کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ تمہارا خیال رکھنے کی کوشش کی، کیا وہ بھی تمہاری سزا کا حصہ تھا؟ اس پر طنز کرتے وہ اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھا کر جا چکا تھا، جبکہ ایزل کو اب اپنی بدگمانی پر شرمندگی بھی ہو رہی تھی، مگر اس سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ جا چکا تھا۔ آج 2 دن سے آفس میں رہنے کے بعد وہ واپس گھر لوٹا تھا، وہ بھی سہیل آفندی کے ڈانٹنے پر۔ رکو، کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جانا، اسے سیڑھیاں چڑھتے دیکھ سہیل آفندی نے ٹوکا۔ وہ تو ویسے بھی اپنے کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ جب ہی ناچار کھانے کی میز تک آیا، ان 2 دنوں میں ایزل نے سہیل آفندی کا دل ہی جیت لیا تھا۔ انہیں یقین آ گیا تھا کہ ایزل جیسی معصوم لڑکی یقیناً ان کے مغرور بیٹے کو بھاگ گئی تھی۔ محبت سے بھاگنے والا خود محبت کا شکار ہو چکا تھا۔ ایزل سر پر دوپٹہ جمائے کھانے کی ڈش لے کر میز تک آئی۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ تمہیں منع کیا ہے میں نے۔ اس کی آواز بلند ہوئی۔ وہ پچھلی بار اب تک بھولا نہیں تھا۔ ایزل شرمندہ سی ٹیبل پر ٹرے رکھ کر پیچھے ہوئی۔ کس طرح بات کر رہے ہو تم مجھ سے؟ بیوی ہے اب یہ تمہاری۔ او پلیز ڈیڈ، آپ مت کہیں کچھ۔ جس کی جو جگہ ہوتی ہے اسے میں اس کی جگہ پر رکھنا جانتا ہوں۔ اس نے کھانا اپنی پلیٹ میں نکالتے ہوئے ایزل کو مکمل نظر انداز کر دیا۔ بیٹا بیٹھو تم، اب تم بھی اس گھر کی فرد ہو، انہوں نے ایزل کو کہا تو وہ لب کچلتی ان کا حکم مانتے حمزہ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ حمزہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر واپس اپنے کھانے پر جھک گیا۔ ایزل کو اپنا نظر انداز ہونا چبھا ضرور تھا، مگر خاموش رہی۔ یہ یہاں آپ لوگوں کے ساتھ کھانا کیوں کھا رہی ہے؟ عروج اسے وہاں دیکھ کر منہ بناتے ہوئے بولی۔ بیٹھو کھانا کھاؤ عروج، ایزل بھی ہماری فیملی کا حصہ ہے اب، سہیل آفندی بولے۔ نہیں کھانا، مجھے ایک ملازمہ کو کیسے آپ اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا سکتے ہیں؟ ہاں؟ وہ چلائی تو حمزہ اپنی جگہ اٹھا اور زوردار انداز میں کرسی کو پھینکا۔ اپنی زبان بند رکھو، ابھی کے ابھی ہمارے گھر سے نکل جاؤ، کیونکہ یہ ایزل کا بھی گھر ہے، وہ بیوی ہے میری۔ ایزل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کس طرح اس کی حمایت میں بول رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک پل کے لیے نم ہوئیں۔ تم مجھ سے شادی کرنے والے تھے حمزہ؟ میں کبھی تم سے شادی نہیں کرنے والا تھا۔ اگر تم میری بیوی کی عزت نہیں کر سکتی تو جاؤ بھی یہاں سے۔ وہ 2 ٹوک بولا۔ عروج پیر پٹک کر جا چکی تھی، جبکہ حمزہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سہیل آفندی نے اسے بھی اس کے پاس جانے کا کہا تو ناچار وہ بھاری قدم اٹھاتی سیڑھیاں چڑھتے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیوں آئی ہو یہاں تمہیں تو میرا پیار سزا لگتا ہے نا؟ وہ کسی روٹھے ہوئے بچے کی مانند بولا۔ مجھے عروج نے یہ سب کہا تھا کہ آپ میرے قریب آنا چاہتے ہیں تاکہ مجھے استعمال کرتے۔ ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ آگے بولے جانے کی وجہ سے اس کے آنسو بہہ نکلے۔ حمزہ کو نہ جانے کیوں اس کا رونا برا لگنے لگا۔ آگے بڑھ کر ایزل کو اپنی باہوں میں بھرا۔ تمہیں اب کیا لگتا ہے؟ پتہ نہیں۔ اس کے گال مزید گلابی ہوئے۔ مجھے تو لگتا ہے مجھے اس چھوٹی سی لڑکی سے محبت ہونے لگی ہے، جبھی تو خود کو روک نہیں پایا۔ تو کیا اب سزا ختم؟ وہ سر اٹھا کر بولی۔ سزا ختم نہیں ہوئی کیونکہ تم نے میرے دل پر بہت سے حق ڈاکہ ڈالا ہے۔ اب سزا کے طور پر تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ اس نے ایزل کے ماتھے پر عقیدت سے لب رکھے تو وہ آسودگی سے مسکرا گئی۔